مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ عیسیٰ علیہ السلام کتھے نے چوتھے آسمان تے کتھے نے چوتھے آسمان پہ عاشقو وفا کرنی ہے حضور دے نال ہن ذرا میری رفتار دے مطابق چلو وفا کرنی ہے حضور سے وفا کرنی ہے حضور سے دل بھی رب نے ایک بنایا تے دلدار بھی ایک بنایا دل بھی ایک بنایا ہے محبوب بھی ایک بنایا ہے حضور کی حدیث پاک ہے مثلت لہ الشمس عند غروبها فیجلس ویمسح عینیہ ویقول دعونی اصلی مردے کو میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو اس کو قبر کے اندر ایک سورج نظر آتا ہے کس طرح کا اس کی سورج کی رنگت اس طرح ہوتی ہے جس طرح غروب کے وقت آفتاب کی رنگت ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں مردے کو قبر کے اندر ایک سورج نظر آتا ہے اس طرح جس طرح غروب کے وقت آفتاب کی رنگت ہو اس طرح کا سورج نظر آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے فیجلسو مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے وَيَمْسَحُ عَيْنَيْهِ دونوں آنکھوں کو ملتا ہے وَيَقُولُ دَعُونِي أُصَلِّ منکر نکیروں کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو حساب کتاب بعد چلوے پہلے منو نماز پڑھن دیو حساب کتاب حدیث پاک حساب کتاب بعد بھی چلوے پہلے منو نماز پڑھن دیو پہلے منو آج لوگ کہندے نے مر گئے تے گل ختم میں کہا جناب جی مر گئے تے سوالاں دے جواب تو ہڈے ابا جی نے دینے نے پوچھا جائے گا مر ربو کا ما دینوں کا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل اگر مرن والا جواب دے نہیں سکتا پھر جواب کون دے گا پھر جواب کون دے گا مر ربو کا ما دینوں کا ما کنتا تقول فی ھذا الرجل مردہ سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے جواب بھی دیتا ہے حدیث پاک میں فیجلسو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے ویمسح عینیہ دونوں آنکھوں کو ملتا ہے ویقول دعونی اصلی نکیرین کو کہتا ہے مجھے چھوڑ دو مجھے نماز پڑھنے دو عاشقو عبادات نے صرف دنیا تک جب آخری سا آ گیا عبادت کا کنیکشن ختم ہر عبادت کی فرضیت وہاں پر ختم ہوگی فرضیت تب تک ہے جب تک آپ کی سانس کی ڈوری بحال ہے سانس ختم عبادت والا سلسلہ بھی نال بولو عبادت والا سلسلہ بھی تے پھر وہ کیڑی نماز ہے جڑی وہ کہندے مینوں قبر چ پڑھن دیو سورج کتھے قبر کتھے قبر چ کیڑی نماز فرض ہے فرضیت تو تب تک ہے جب تک یہ زندگی ہے قبر میں چلے گئے اعمال والا سلسلہ ختم سورج کتھے قبر کتھے تے نماز قبر میں فرض کیڑی ہے کوئی بھی نہیں کہیں ایسا تو پھر نہیں کہ جب آپ مردے کو میت کو رسول اللہ کے عاشق کو قبر میں رکھتے ہو ادھر تسی رکھ کیا ہے مدینے والی سرکار دی سواری آ گئی حضور اس کی قبر میں جلوہ گر ہو گئے جب حضور کا اس نے چہرہ دیکھا اسے ایسے لگا میری قبر میں سورج چڑھ آیا ہے اور حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگا فرشتوں حساب کتاب بعد میں لینا میرے آقا آ گئے ہیں مجھے اٹھ کر صلاۃ و سلام پڑھنے دو کہ حضور مدینہ پاک میں جلوہ گر ہے یہ کیسے ممکن ہے ایک وقت میں ہزاروں لاکھوں لوگ دنیا سے چلے جاتے حضور ہر ایک کی قبر میں کیسے جا سکتے ہیں میں نے کیا منکر نکیر تے پہنچ جان دینا ہے دو نے پر ہر ایک دی قبر چ پہنچ گئے جس نبی کے نور سے بننے والے فرشتوں کی یہ طاقت اور پرواز ہے اس نبی کی اپنی شان پھر کیا ہوگی ان کی اپنی شان کیا ہوگی تے اے حدیث پاک سارے مسالک دے مولوی سناندے نے کہ اگر کوئی بندہ خودکشی کر کے مرے گا نا معاذ اللہ تو قیامت تک اس کو قبر میں وہی عذاب دیا جائے گا مثال دے طور پہ اگر کوئی بندہ بس سے نیچے آ گیا تو قیامت تک خودکشی کی تھی بس سے نیچے آ کے قیامت تک اس کو بس والا عذاب قبر میں ملتا رہے گا اگر کوئی دریا میں ڈوب کر خودکشی کرتا ہے قیامت تک دریا والا عذاب ملتا رہے گا اگر کوئی ٹرین کی پٹری کے نیچے آیا قیامت تک ٹرین کی پٹری والا عذاب ملتا رہے گا تو میں کہا جناب جب قبر کے اندر ٹرین پٹری پر چل سکتی ہے جب قبر کے اندر دریا آ سکتا ہے جب قبر کے اندر بس آ سکتی ہے تو مدینے والی سرکار کی جلوہ گری کیوں نہیں ہو سکتی نبی کو پوچھا آپ نے میں پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجندہ گا رہی رگ رگ لوہو لو ساواں نال دل لگڑا بے پرواہ جتھے دم مارن دی نہیں مجا جتھے دم مارن دی نہیں مجا کیتی بھج کے وانگ کباب ہوئے پیتے باز شراب خراب ہوئے سرشارتے بے تاب ہوئے انہا خونیاں مست نگاہ نال کرا یاد میں اس سونی چھات نو اس ہمراہ وادی دی گھات نو اس وادی عرب دی رات نو یا لیتنی یوم الوصال آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اوتھے نفسی بلیسی ہر نبی ہکا آکسی امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگڑا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی آپ فرماتے حشر کا میدان ہوگا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 مولا میری جان میری جان میری جان مدینے والی سرکار ہوگی جو کہہ رہی ہوگی امتی 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 مولا میری امت میری امت میری امت
آدم تھی تا عیسیٰ مسیح اتھے نفسی بلیسی ہر نبی ہکا آکسی امتی احمد نبی صاحب کمال دل لگڑا بے پرواہ نال جتھے دم مارن دی جی ساری جتھے دم مارن دی لا کے پریتا کدے نہ نسیے لا کے پریتا کدے نہ نسیے بھید دلان دا مول نہ دسیے اندر روئیے باہر ہسیے ملیے صدا پہ چاہاں نال دل لگڑا بے پرواہ جتھے دم مارن دی اور اس کے بعد قبر کی اسی رات کو یاد کر کے اعلیٰ حضرت گولڑوی فرماتے ہیں میرے علی کیوں پھرے اداسی میرے علی کیوں پھرے اداسی آج کل سونا آگا لاسی حسن خوشیاں تے غم جاسی ملسا لمیا کر کر بہانا دل لگڑا بے پرواہانا جتے دم مارن دی نہیں مجا کہ بے پرواہانو پھر توڑ نبھانی پیندیے جند منگ لے مرجے ہکواری لکھواری دینی پیندی کسے بے پرواہانو دل دے کے اسی عشق دا سودا کر بیٹھے ان رب چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر کسے بے پرواہانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر کسے بے پرواہانو دل دے کے اسی دید دا سودا کر ان رب چاڑے توڑ محبتانو اسی عشق دا دعویٰ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا آپ کس آسمان پر موجود ہیں چوتھے آسمان پر کتھے نے چوتھے آسمان حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور کتھے وے مسجد اقصی وچ بیت المقدس وچ بیت المقدس شہر تو باہر بیت المقدس وچ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ چوتھے آسمانوں تے موجود نے معراج دی رات جو تو حضور رب دی بارگاہ چ ہو کے آئے نا تے رستے وچ کھڑے کون سن موسیٰ علیہ السلام عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دی امت اتنی نمازاں نہیں پڑھ سکتی انہوں کم کروا حضور گئے آئے 9 مرتبہ گئے 9 مرتبہ آئے ہر دفعہ رب نے 5 نمازیں کم کی موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام کو نمازیں کم کرنے کا وسیلہ اللہ نے بنایا اور بلایا کہاں سے مسجد اقصی سے کتوں بلایا بیت المقدس تو بلایا تو عیسیٰ علیہ السلام تے چوتھے آسمان تے پہلے ہی موجود نے رب انہیں رستے میں کھڑا کر دیتا عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی زندہ موجود ہیں اللہ انہیں کھڑا کر دیتا موسیٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی سے کیوں بلایا اس لیے کہ اگر رب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر سے 7ویں پر یا 6ٹھے پر کھڑا کرتا تو لوگاں کہنا سی نبی زندہ ہی اٹھایا جائے تو مدد کر سکتا ہے نبی زندہ اٹھایا جائے تب مدد کر سکتا ہے پر نہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر سے بلایا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے نبی ظاہری زندگی میں ہو تب بھی مدد کر سکتا ہے نبی قبر کے اندر جلوہ گر ہو جائے تب بھی مدد کر سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام جب آخر پر 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی بھی نہیں پڑھ سکتی کم کروائیے آپ کم کروائیے حضور نے گویا فرمایا کہ موسیٰ اگر اب گیا تو رب کم نہیں کرے گا نہ حضور نے فرمایا پیارے موسیٰ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کرواؤں ساری خدا کی خدائی سجدے میں گر جائے کہ عرض کرے مولا رکوع دی 3 تسبیحاں جو ایک تسبیح گھٹ کر دے اللہ کرے گا ساری خدا کی خدائی سجدے میں گر جائے ساری مخلوق سجدے میں ڈگ پوے کہ عرض کرے مولا سجدے دی ایک تسبیح گھٹ کر دے یا ایک سجدہ ایک نماز گھٹ کر دے اللہ کرے گا بشر وہ ہوتا ہے جس کے کہنے پر ایک تسبیح کم نہیں ہوتی حبیب وہ ہوتے ہیں جن کے کہنے پر پوری 45 معاف ہو جاتی ہے بشر وہ ہوتا ہے جس کے کہنے پر رب ایک روزہ کم نہیں کرتا پر حبیب وہ ہوتا ہے جن کے کہنے پر پورے 5 ماہ کے روزے کم ہو جاتے ہیں تے آخر تے حضور جدو رب دی بارگاہ تشریف لے کے گئے آئے آخر تے رہ گیاں 5 تے موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی کم کروائیے تے حضور نے گوئے فرمایا کہ پیارے موسیٰ جی ہون گیا تے رب گھٹ نہیں کرے گا فرمایا کیا فرمایا موسیٰ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کرواؤں حضور نے فرمایا موسیٰ اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اور کم کرواؤں پتہ چل گیا جہاں پر غیرت مصطفیٰ ٹھہر گئی جہاں پر طبیعت مصطفیٰ ٹھہر گئی وہیں پر نمازوں کی تعداد بھی ٹھہر گئی